ناول ہناوی جس کی رائٹر ہیں نور رازق۔ آج اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملک حویلی میں ارحم ملک کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ دن میں وہ لوگ شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے مہمان خانے سے انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ جیسے ہی حویلی کی رہائش گاہ میں داخل ہوا، اسے خانم بیگم لانج کے صوفے پر بیٹھی نظر آئیں۔ السلام علیکم خانم بی، ارحم نے ادب سے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، خانم بیگم نے، جنہیں ملک خاندان میں سب خانم بی کہتے تھے، سر ہلا کر جواب دیا۔ چلے گئے تمہارے دوست؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، ارحم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ خانم بی نے ہولے سے اسبات میں سر کو ہلایا۔ ملک خاندان کا یہ واحد لڑکا تھا جو انہیں سب سے زیادہ عزت دیتا تھا۔ ویسے تو سب ہی خانم بی کی عزت کرتے تھے، ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر شخص ادب کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن ارحم وہ اپنی اچھی طبیعت کے باعث کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ تم نے پوچھا تمہاری ماں کب واپس آ رہی ہیں حویلی؟ ان کی بات سن کر ارحم نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کچھ دنوں تک آ جائیں گی، ارحم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اب اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ NGO چھوڑ دے۔ سوشل ورک کر کے اسے کیا مل جائے گا، اور کیا ملا ہے؟ اتنے سالوں سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ خانم بی کے لہجے میں ارحم کی ماں کے لیے ناپسندیدگی واضح تھی۔ ارحم کی کشادہ پیشانی پر لکیریں ابھری۔ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہے، اور ان کا لوگوں کی خدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج تمہیں ماں کا یہ کام پسند ہے، کل کو تم اپنے لیے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لو گے جو سوشل ورک کرتی ہو۔ پتہ ہے لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، تمہاری ماں کا گاؤں گاؤں پھرنا ہمیں شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے خانم بی؟ بلکہ میری ماں کے سوشل ورک سے سیاسی طور پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اور ہاں، اگر کل کو میری بیوی یہ کام کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خانم بی کا جواب سننے کے لیے رکا نہیں تھا۔ خانم بی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ کر گیا تھا۔ بہرام ملک کو اس کام سے کافی فائدہ ہوا، لیکن خانم بی اس عورت کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ ان کی زلیخا ملک ارحم کی ماں سے ذاتی دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی۔ آیت وصل پڑی اور پلایا پانی۔ اب محبت میں ہسارا نہیں ہونے والا، تھوڑا تھوڑا ہی میسر رہے کافی ہے مجھے۔ وہ شخص میرا سارے کا سارا نہیں ہونے والا۔ رات کی خاموشی میں گھنگروؤں کی چھنکار فضا میں عجیب سا آتش پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ مہندی لگے پاؤں اور ہاتھوں کو سازنتوں کے بجائے گئے موسیقی کی آلات پر جن سے دھنیں ابھر رہی تھیں ہلا کر خوبصورت رقص کر رہی تھی۔ واہ واہ اور ہائے لوٹ لیا کی آوازیں چاروں طرف سے ابھر رہی تھیں۔ امن ملک اپنے دوستوں کے ساتھ نگار بیگم کے کوٹھے پر موجود تھا جو شہر کا مشہور کوٹھا کہلاتا تھا۔ ہاتھ میں جلتے مہنگے سگار کو ہونٹوں سے لگاتے اور دھواں فضا میں اچھالتے وہ خمار آلود نظروں سے رقص کرتی حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے رقص کرتی لڑکیاں بہت پسند تھیں، اور خاص طور پر حسینہ۔ وہ رقص میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ امن ملک اسے پسند کرتا تھا، اور حسینہ وہ تو دل و جان سے امن ملک پر مر مٹی تھی۔ امن ہفتے میں 2 بار صرف حسینہ کا رقص دیکھنے آتا۔ نگار بیگم اسے منہ مانگی قیمت وصول کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد رقص ختم ہوا تو وہ حسینہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ 25 سالہ کٹیل جوان تھا، شخصیت سحر انگیز تھی جس کی وجہ قیمتی لباس تھا، اور اس سے بھی قیمتی خوشبو جو وہ لگاتا تھا پاس سے گزرنے والی شخص کو بھی پاگل کر دیتی۔ کیسا جادو کیا آپ نے ہم پر ملک صاحب، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ امن کے سینے پر سر ٹکائے ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ جادو تو تم بھی کرتی ہو حسینہ بیگم، ایسا جادو کہ امن ملک کو تمہارے دیکھنے کے لیے آنا ہی پڑتا ہے۔ آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ملک صاحب، اور آپ رقص کی بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا، جانتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کرنا انتمائی فونک کی رگ رگ میں شامل تھا۔ جب تک میں ہوں کوئی اور نہیں آئے گا، اور نہ ہی تم کسی اور کو دیکھ پاؤ گے، وہ مغرور لہجے میں بول رہا تھا۔ اور آپ کب تک رہیں گے ملک صاحب؟ وہ اب مہندی سے سجی ہتھیلی ٹوڑی کے نیچے جمائے آنکھوں میں بے چینی لیے پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں ونڈ چارم کی چھن چھن گونج رہی تھی۔ جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا، وہ صاف کو تھا۔ ہم آپ کا دل کبھی بھرنے نہیں دیں گے ملک صاحب۔ حسینہ کا دل ہلکا سا کانپا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر ایک ادا سے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی عورت نہیں آئی میری زندگی میں جو امن ملک کو باندھ کر رکھ سکے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پر حسینہ کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ گہری مونچھوں تلے دبے انابی لب اور خمار آلود آنکھیں۔ حسینہ امن ملک کی وجاہت پر اپنا آپ مکمل طور پر ہار گئی تھی۔ کل کی کس کو خبر تھی؟ حسینہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس وقت اس کے پاس تھا۔ صرف اس کا منحوسوں نے مجھے بھیج دیا چائے بنانے، خود پیتا نہیں، میرے پیچھے کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ نال ٹرے میں چائے کے کپ رکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آج چائے بنانے کی باری اس کی تھی۔ رات کو خناوی کے کمرے میں ان کی محفل لگی تھی، اور پھر دیر تک جاری رہی۔ صبح کمرے کا حشر نشر برا ہوا ہوتا تھا۔ وہ چاروں دنیا جہان کی موضوعات پر باتیں کرتے، سوشل میڈیا کو کھنگال، نئے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتی، اور پھر
آن لائن شاپنگ کرتی، اکثر شرطیں لگائی جاتی تھی، الٹے کام کرنے کی شروعات یہیں سے ہوتی تھی۔ جیسے ہی منال ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکلی تو لانچ کا دروازہ کھلا اور شاویز اور نمل آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پر سر جامد تاثرات تھے۔ منال جانتی تھی جب وہ دو ساتھ ہوتے تھے ان دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیٹ ہو گئی آج آپ ابھی؟ منال نے نمل سے پوچھا۔ اس سے 3 سال بڑی تھی۔ ہاں بس کام زیادہ تھا، نمل جواب دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ فون پر آنے والی کال سن رہا تھا۔ منال غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے یا نہیں۔ ٹرے کو اس نے صوفوں کے درمیان پڑی میز پر رکھا اور شاویز کے فون بند کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ بعد فون کال بند کر کے شاویز نے ابرو اچکا کر منال کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کھانا کھائیں گی؟ منال نے خشک ہو چکے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور یہ چائے لے جاؤ، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں آگے بڑھ گیا۔ شاویز بھائی آپ چائے پی لیں۔ منال نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ جانے اس شاویز کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ شاویز نے حیرت سے پلٹ کے اسے دیکھا جو نروس سی کھڑی تھی۔ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں ملازمت سے کہہ دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ منال اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ شاویز کے لیے وہ بچی ہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی فکر کر رہی تھی تو شاویز کو اسے ڈانٹنا اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے لیے بالکل ہادی شاویز کی بہن جیسی۔ وہ اب کی بار کہہ کر رکا نہیں تھا اور منال کو اس کے نرم لہجے میں بات کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ اسے کمرے تک جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ زوال دوری، کمال جینا، محال سہنا، وبال کہنا، وہ تلخ لمحے، زہر لہو میں تریاک چاہیں، تیرا تصور۔ سماپ تم نے کہا تھا کہ اگر تم پاس ہو جاؤ دیکھو تم سب کو ٹریٹ دوں گی۔ وہ چاروں سے سفید یونیفارمز میں ملبوس تھی۔ بڑی سی پریڈ اور سیاہ رنگ کی گاڑی تیز سے سڑک بھاگ رہی تھی۔ ہاں تم نے کہا تھا اب تم پاس ہو گئی ہو تو ٹریٹ بنتی ہے۔ ہناوے نے بھی ہادی اور منال کا ساتھ دیا۔ ان چاروں کا 3rd ایئر کا رزلٹ اچھا آیا تھا۔ ہناوے پڑھائی میں اچھی تھی، وہ تھوڑا بہت پڑھ کر بھی اچھے گریڈز لے آتی تھی، لیکن باقی تینوں کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہادی اور منال دونوں کی سپلی آئی تھی، لیکن سماب خلاف توقع پاس ہو گئی تھی اور اب وہ تینوں سماب کو اس کی کہی گئی بات یاد دلا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر سماب کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ہاں تو میں نے اپنی محنت سے پاس ہوئی ہوں، سماب نے گردن اکڑا کر کہا۔ تم محنت سے پاس ہوئی ہو یا نقل کر کے، جو بھی ہے ٹریٹ تو دینی پڑے گی۔ ڈرائیور انکل یہ کونے والے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دیں۔ ہناوے نے کریم بخش جو رانا ہاؤس کا پرانا اور قابل اعتبار ڈرائیور تھا، ہوٹل کے سامنے گاڑی روکنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، رانا صاحب کا حکم ہے، گاڑی نہیں روکنی کہیں بھی، اور نہ ہی آپ لوگوں کو گاڑی سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ بخش بابا پلیز دیکھیں، ہم کچھ غلط نہیں کریں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے۔ ہناوے نے محنت کی تھی، سماب خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی گاڑی آج نہ رکے اور اس کے پیسے بچ جائیں، لیکن ہناوے کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ 3 منٹ منتیں کرنے کے بعد ڈرائیور کو ان پر ترس آ گیا اور اس نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روکی۔ سب سے پہلے ہناوے باہر نکلی تھی۔ سفید یونیفارم پہنے وہ شکل سے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ نکل آؤ موٹی بینس، باقی کے پیسوں سے کھانا ہو تو فٹافٹ نکلتی ہو گاڑی سے، اب کیا پھنس گئی ہو؟ ہادی اور منال نے سماب کو کھینچ کر گاڑی سے نکالا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ان کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا اور ہناوے ایسی آؤٹنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اپنی چادروں کو اچھے سے درست کرتے وہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی اپنا دیکھ نہ لے، اور سب سے زیادہ ڈر شاویز کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا آرڈر لینے آیا تو سماب سے اتری ہوئی شکل دیکھ کے ہناوے نے ہاتھ ہلکا رکھا۔ وہ چاروں مکمل طور پر کھانے میں مگن تھی۔ کریم بخش باہر دروازے کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 منٹ گزرے تھے کہ ہادی کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ ان کے سامنے والی میز پر لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا تھا جن کی نظریں ان چاروں پر تھیں۔ لگتا ہے کالج سے کلاس بنک کر کے آئی ہیں، ایک لڑکے نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہناوے کی ان کی طرف پشت تھی۔ ویسے آئٹم کمال کی ہیں، سماب کو دیکھتے ہوئے ہولے سے سیٹی بجائی گئی تھی۔ یار اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں ایسے چھچورے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ منال کو کفت ہوئی تھی۔ ان دونوں میزوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی کیا باتیں کر رہے تھے ان چاروں کو سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کی دیکھنے اور بیہودہ اشاروں سے وہ کافی کچھ سمجھ گئی تھی۔ ادھر مت دیکھو یار، تمہیں نہیں پتا ان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کو باز کرنے کی کوشش کی۔ جس بھی خاندان سے ہے ہمیں کیا لینا، مجھے تو بس ہیلو ہائی کرنی ہے۔ وہ لڑکا کافی چھچورا تھا۔ نہ کر یار، ان میں سے ایک ایس پی خضر خیاط کی منگیتر ہے اور باقی تینوں اس کی ماموں کی بیٹیاں۔ رانا ہاؤس سے تعلق ہے ان کا، کافی اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر یہاں کوئی تماشا ہو نا تو ایس پی نہیں چھوڑے۔ وہ لڑکا کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا، شاید یہ ڈر ایس پی خضر خیاط کا تھا۔ واہ یار، بڑی معلومات رکھی ہیں تم نے۔ یہ بتا ایس پی کی منگیتر کون سی ہے؟ پہلے اس سے حال چال پوچھ لیتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا۔
مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے حناوے، وہ لڑکا ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ منال نے جھک کر حناوے کے کان میں سرگوشی کی، جس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ لڑکا متوازن قدم اٹھاتا ان کی میز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے۔ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو ہمارا پکڑا جانا لازمی ہے، اور پھر ہماری خیر نہیں۔ ہادی کے ذہن میں غصے سے بھرے اشاویز کا چہرہ ابھرا۔ اس کی بات پر حناوے نے اپنی پلیٹ سے نظریں اٹھائیں اور سامنے دیوار میں لگے آئینے کو دیکھا، جس میں اس کا عکس ابھر رہا تھا، اور پیچھے اس لڑکے کا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیسے نکالو جلدی سے، حناوے نے سماپ سے کہا، جو پیسوں کے نام پر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں 1500 ہے، بس بل ادا کرنا ہے، حناوے نے سماپ کی اس طرح دیکھنے پر دوبارہ کہا۔ وہ لڑکا اب ان کی میز کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، وہ عین حناوے کے پیچھے تھا۔ حناوے نے آئینے میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں باری سٹائل کا کانٹا چمچ تھا۔ جب 4-5 قدموں کی دوری پر تھا تو حناوے نے ہاتھ اٹھایا، غور سے آئینے میں دیکھتے ہوئے چمچے پیچھے کی جانب پوری قوت سے اچھالا۔ نشانہ چوکا نہیں تھا، چمچ لڑکی کی پیشانی پر لگا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ حناوے اس کی اس حرکت پر تینوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اٹکتے ہوئے بتایا۔ حناوے نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے بیگ سے پیسے نکال کر میز پر رکھے۔ وہ 4 اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکا ابھی تک کرا رہا تھا، اس کی پیشانی سے خون نکل آیا تھا۔ اس کے دوست اس کی جانب لپکے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ نکلو اب یہاں سے، حناوے باہر کی جانب بھاگی تھی اور اس کے پیچھے وہ تینوں بھی۔ یہ تم نے کیا کیا حناوے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ منال کے چہرے کی رنگت پھیکی ہو چکی تھی۔ حناوے باہر کی جانب بھاگی تھی اور اس کے پیچھے وہ تینوں بھی۔ کیا یہ تم نے کیا کیا حناوے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ منال کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی اور بھاگنے کے انداز میں کار کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر وہ بھی سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گاڑی ایک بار پھر سے تیز رفتار کے ساتھ پتھریلی سڑک پر گھر کی جانب روان تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی لیکن میں جینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے سب کچھ خاک میں ملا دیا اور میری محبت نے مجھے راکھ بنا کر اڑا دیا۔ اپنے خاندان کے نام پر کالک ملنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں اور میری موت کا ضامن بس وہ ایک شخص جس نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ خدا اس سے میرے ہر درد کا بدلہ لے اور مجھے معاف کر دے، آمین۔ لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر خالی آسمان کو تک رہی تھی، جس پر شفق کی لالی پھیلی تھی۔ سورج مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کر کے اب ڈوبنے کو تیار تھا۔ آسمان کو تکتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ جب خالی آسمان پر یہ اسے الفاظ لکھے نظر آنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں، یہ الفاظ اس کے پیچھے نہیں چھوڑتے تھے اور اب وہ لوٹ آئی تھی، ہر حساب برابر کرنے، سارے بدلے لینے۔ حناوے نسوانی آواز پر چونکی تھی، ہاتھ بڑھا کر فٹافٹ نم آنکھوں کو صاف کیا اور پلٹ کر دیکھا۔ ثنا بھابی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ جی بھابی، متوازن آواز میں کہا گیا تھا، لیکن اس کا نم لہجہ ثنا بھابی کو اس کے رونے کی جھلک دکھا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اب فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ آ جاؤ پھر، کھانا تیار ہے، تمہارے بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ثنا بھابی نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ غور سے حناوے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گزرے کچھ سالوں میں بہت بدل گئی تھی، بال لمبے ہو گئے تھے پہلے سے بھی، حسن مزید نکھر گیا تھا، سوگوار حسن، لیکن اس کے چہرے کی رونق اور ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ جی آپ چلیں، میں بس آتی ہوں، حناوے نے مسکرا کر کہا تو ثنا بھابی بھی اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ حناوے نے ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھا تھا۔ اسکرین پر اس شخص کا نمبر تھا جسے اس نے کچھ دیر پہلے کال کی تھی۔ میں تمہیں بخشنے والی نہیں ہوں امن ملک، یاد رکھنا۔ اس کا حوصلہ چٹان کی مانند پختہ و بلند تھا اور آنکھوں سے اب وہ چنگاریاں نکل رہی تھی، کبھی سراسر مہر، کبھی قہر ہی قہر میں لڑکی کے روپ میں کچھ امرت ہوں اور کچھ زہر۔ وہ قہر بن کر ہی تو لوٹی تھی، وہ زہر جو اپنے اندر برسوں سے لیے پھر رہی تھی، جو اسے نہ جینے دیتا تھا نہ مرنے۔ وہ زہر وہ اب امن ملک کی رگوں میں اتارنے آئی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، میں تمہارا ریسٹورنٹ بند کر دوں گا، مجھ پر یہاں جان لیوا حملہ ہوا ہے، یہ سیکیورٹی ہے تم لوگوں کی۔ عادل شبیر اپنی پیشانی کو رومال کی مدد سے تھامے چلا رہا تھا۔ میرے ڈیڈ کو کال میں لاؤ، ان کا یہ ریسٹورنٹ ابھی بند ہو جائے گا، اس نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ ان چاروں کے جانے کے بعد عادل شبیر جس کی پیشانی پر کانٹا لگا تھا، اس نے پورے ریسٹورنٹ کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ سر پلیز، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بچے گا نہیں، بس آپ پرسکون ہو جائیں۔ ہم ابھی CCTV کیمرہ سے ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ پرسکون ہو جائیں۔ ہوٹل کے مینیجر کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، وہ عادل شبیر اور اس کے خاندان سے بخوبی واقف تھا، اور شبیر صاحب واقعی یہ ہوٹل ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتے تھے۔ پرسکون، مائک فوٹ، پولیس کو کال کی جائے۔ عادل شبیر کو غصہ اس بات کا تھا کہ ایک تو وہ ان لڑکیوں کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، اور دوسرا وہ لڑکی جو اس کو چوٹ پہنچا کر چلی گئی تھی، اور جب تک اس کا دوست باہر گیا ان کے پیچھے وہ چاروں غائب ہو گئی تھیں۔ مینیجر مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے پولیس کو کال کر دی تھی تاکہ وہ آئیں اور عادل شبیر پر حملہ کرنے والے کو ڈھونڈ سکیں۔
हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी मरी को अपनी लपेट में लिया था। तेज रफ्तार जीप एकदम पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी थी। वो पुलिस की वर्दी में जीप से बाहर निकला था। वर्दी के ऊपर पहनी जैकेट बारिश की वजह से कुछ कुछ भीग चुकी थी। हिजर ने कदम अंदर की जाने बढ़ाई। सलाम सर। वर्दी में मलबूस एसपी हिजर हयात को सिपाहियों ने सलूट किया था। वो सबको जवाब देता हुआ अपने ऑफिस रूम की जाने बढ़ रहा था। जैकेट उसने उतार कर कुर्सी के पीछे लटकाई और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर हमजा उसके कमरे में मौजूद था। सर, शबीर साहब का कहना है कि किसी ने जानबूझकर उनके बेटे पर हमला किया था। आदिल शबीर की पेशानी पर 2 टांके लगे हैं। जख्म काफी गहरा लगा था। होटल के कैमरों से जो हमें रिकॉर्डिंग मिली है वो ये है सर। हमजा ने कहते हुए लैपटॉप का रुख हैजर के सामने किया था, जो गौर से वीडियो देख रहा था, और फिर यकलख्त उसके चेहरे के तासरात बदले। हनावे, खादी मिनाल और समाब चारों कॉलेज की यूनिफॉर्म में होटल में मौजूद थी। आदिल शबीर ने उनकी मेज की जानब बढ़ने और फिर हनावे का कांटा मारने को वो बखूबी देख रहा था, लेकिन हनावे का चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो चादर में थी और कैमरा बिल्कुल उसके सर के ऊपर लगा था। अलबत्ता समाब और मिनाल नजर आ रही थी, लेकिन वो हनावे को अच्छी तरह से पहचानता था। सर, अब क्या करना चाहिए? इंस्पेक्टर हमजा और हिजर की दोस्ती भी थी। वो दोनों साथ पढ़े और हमजा राना हाउस के हर फर्ज से वाकिफ था। उसने भी उन चारों को पहचान लिया था। हिजर के चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह झलक रहा था। वैसे वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप दूसरी मेज पर बैठी लड़कियों को तंग कर रहा था। ये लोग इशारे कर रहे थे और आदिल शबीर, ये तो बहुत ही लोफर और आवारा किस्म का लड़का है, ये जरूर उनकी मेज की तरफ किसी बुरे इरादे से गया था। तभी आपकी मेजर अगवान राना की बेटी ने वो कांटा पीछे की जानिब उछाल कर उसे पास रखने की कोशिश की, लेकिन निशाना कुछ ज्यादा ही पक्का था, जो आदिल शबीर को गहरा जख्म दे गया। इंस्पेक्टर हमजा ने भी हनावे को पहचान लिया था। शायद तभी वो वाज़ेह अल्फाज में मेजर अगवान राना यानी हनावा के बाबा का नाम ले रहा था। हिजर गहरी सोच का शिकार नजर आ रहा था। सर, आदिल शबीर ने इस हादसे को अपनी अना का मसला बना लिया है। उसका कहना है कि इन लड़कियों को ढूंढा जाए, खासतौर पर उस लड़की को, और फिर उसके सामने लाया जाए। मकसद आप जानते हैं वो क्या करेगा? इंस्पेक्टर हमजा ने ढके छुपे अल्फाज में हिजर को आदिल शबीर के इरादे से आगाह किया था। एसपी हिजर हयात के जबड़े बेंच गए थे। वो नहीं चाहता था कि हनावे की बेवकूफ़ी की वजह से राना खानदान को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, और जो भी वो उसकी कज़न थी, और किसी भी हाल में आदिल शबीर को उस तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। पता करो आदिल शबीर के नाम पर किस किस पुलिस स्टेशन में कितने केस दर्ज हुए हैं, हिजर ने सोचते हुए कहा था, और वो इस मसले को अपनी तरीके से हल करने वाला था। ठीक है सर, बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर हमजा उसकी बात की गहराई समझकर मुस्कुरा दिया था और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया था। जबकि हिजर ने फ़ोन उठाकर राना हाउस में मौजूद एक शख्स का नंबर मिलाया था, जो काबिल एतबार था। ये सब तुम तीनों की वजह से हो रहा है। अगर तुम तीनों ट्रीट ना ठूसती तो ये सब नहीं होता। समाव इन तीनों पर इल्जाम डालकर खुद बरी हो गई थी। मोटी, तुम सबसे पहले मेरे 1500 निकालो, बाकी बकवास बाद में करना। पहले ही मेरा मूड बिगड़ चुका है, हनावे ने इंतहाई मुंहफट अंदाज में कहा था। वो चारों हनावे के कमरे में थी। हनावे यूनिफॉर्म बदल चुकी थी, जबकि वो तीनों काफ़ी परेशान सी थी। बस अल्लाह, जो हो गया वो किसी को पता न चले, और शवेज़ भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। हाथी दुआएं मांग रही थी। वैसे हनावे, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इस तरह मारने की? मनाल ने संजीदगी से कहा। और किस तरह से मारती? तुम लोगों ने कहा था कि वो काबिल एतराज़ इशारे कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है। अब क्या हो? क्या अच्छा होता अगर वो तुम्हारे पास आ जाता और हम में से किसी एक का हाथ पकड़ लेता, फिर इज्जत रह जाती। हनावे पुरजोश लहजे में कह रही थी। अंदाज तकरीर करने वाला था। वो तीनों ऐसे ही देख रही थी। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और कुछ गलत नहीं होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। अब कभी अगर वो हमें मिल भी गया तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हनावे ने बात के एहतमाम पर तीनों को देखा, जो काफ़ी हद तक कायल नजर आ रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जो हुआ उसे भूल ही जाना चाहिए, बिलाखिर हादी ने कहा। गुड, अब निकलो मेरे कमरे से, मुझे शदीद नींद आ रही है, हनावे ने बेड पर लेट कर कंबल ओढ़ते हुए कहा। वो तीनों एक साथ उठी थी। समाब को भूख लगी थी, जबकि हादी और मिनाल को भी नींद आई थी, और रात देर तक जागती रही थी। और तुम मोटी, मेरे पैसे कल शाम तक तैयार रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। हनावे ने कंबल के अंदर से ही समाब को धमकी दी थी। बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गई थी। वो स्टडी रूम में बैठा पढ़ने में मसरूफ था, जब अचानक लकड़ी की शानदार मेज पर रखा उसका फ़ोन थरथराया। हैदर ने फ़ोन उठाकर देखा तो हिजर की कॉल थी। हिजर की कॉल, वो भी इस वक्त। हैदर ने रिसीव करने के बाद कान से लगाया। हेलो हैदर, तुम घर ही हो ना? हिजर की संजीदगी से बड़ी आवाज़ उभरी थी। जी, घर ही हूँ। खैरियत? हैदर की वजिया चेहरे पे परेशानी फैली। हाँ, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? सब ठीक है ना? हैदर ने किताब बंद करते हुए पूछा। वो आफ्तिन घर ही हैं? हिजर ने कोफत ज़्यादा लहजे में पूछा, और आफ्तों के नाम पर हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जी, 3 घंटे पहले किसी आंधी तूफान की तरह राना हाउस में घुसी थी, और अब काफ़ी खामोशी है हर तरफ। लगता है या सो चुकी हैं या बाहर लॉन में हैं। उन चारों को लेकर खास तौर पर हनावे को हयात हाउस मैं अभी आता हूँ।
اب کیا کر دیا انہوں نے، بتاتا ہوں، تم ان آفتوں کی سردار کو لے کر آؤ ذرا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حیدر کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ یقیناً انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا، حیدر کو یقین تھا۔ حیدر سب سے پہلے سماب کے کمرے میں آیا تھا، جو اس کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ کمبل تان کر سوئی ہوئی تھی۔ سماب اٹھو۔ حیدر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھ جاؤ سماب، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر نے اس کے پاس بیٹھ کر چہرے سے کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ اسے سماب بہت عزیز تھی۔ کیا ہے بھائی، سونے دے، نیند آئی ہے؟ سماب کی نیند سے بوجھل آواز ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاں بالکل، تاکہ رات بھر تم چاروں جاگ کر پھر کچھ نیا پلان کریں اور نئی مصیبت کھڑی کریں، ہے نا؟ حیدر کی بات کا سماب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اٹھ جاؤ سماب، دیکھو میں پیزا لے کر آیا ہوں۔ اور حیدر کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ سماب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ فاسٹ فوڈ کا کافی شوق رکھتی تھی۔ کہاں ہے پیزا؟ بکھرے بال موندی آنکھوں سے وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پیزا کھا کھا کر تم نے خود ایک دن زنجر برگر بن جانا ہے۔ حیدر کا فون آیا ہے، جلدی چلو، وہ اپنے گھر بلا رہا ہے۔ حیدر نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ سماب کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ نہیں بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے حناوے نے کیا۔ سماب نے اپنی صفائی دے دی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر چلو حناوے کے کمرے میں اسے اٹھاؤ، ورنہ حیدر کے ہاتھوں تم سب کی خیر نہیں۔ حیدر کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھ کر سماب ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ وہ ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور حیدر کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ حناوے کے کمرے کے سامنے تھے۔ سماب اندر چلی گئی تھی، جبکہ حیدر باہر ہی کھڑا تھا۔ اسے سماب کے علاوہ رانا ہاؤس کی کسی لڑکی کے کمرے میں یوں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے پہلے وہ سماب کو اٹھا کر لایا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ حناوے اٹھ جاؤ، مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ سماب حناوے کو اٹھا رہی تھی، جو نیند کی بہت پکی تھی۔ سوتی تھی تو گھنٹوں اٹھتی ہی نہیں تھی۔ حیدر بھائی بلا رہے ہیں۔ سماب نے اسے ڈرانا چاہا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اور تم مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ حناوے نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ حیدر بھائی اندر آ جائیں، یہ نہیں اٹھ رہی۔ سماب نے حیدر کو بلایا تھا اور وہ سماب کی موجودگی میں اندر آ گیا تھا۔ حناوے، حیدر کی میٹھی سی آواز ابھری تھی۔ حناوے نے پھٹ سے آنکھیں کھولی، چہرے سے کمبل اتار کر دیکھا کہ واقعی وہ ہے یا نہیں، اور وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ یہ واحد لڑکا جو حناوے کو تھوڑا بہت پسند تھا۔ وجہ حیدر کا دھیما لہجہ اور اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ وہ کافی پڑھاکو واقع ہوا تھا، اس وجہ سے CSS کے پیپر دے چکا تھا، اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ کبھی ان چاروں کو ان کی غلطیوں پر نہیں ڈانٹتا تھا، بلکہ ہمیشہ پیار سے سمجھاتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ آپ یہاں؟ حناوے اٹھ بیٹھی۔ حیدر بلا رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی میں آتی ہوں۔ حناوے بات مان گئی تھی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا، وہ اس آفت کی پوڑیا سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ حناوے نے سماب سے پوچھا۔ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے ہر غلط کام کا علم سب سے پہلے حیدر بھائی کو ہوتا ہے۔ حیدر کا نام سن کر حناوے کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اگر اس دنیا صرف یہ SP حیدر حیات نہیں ہوتا تو میری زندگی گلزار ہوتی۔ حناوے برا سا منہ بناتے کہتے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ وہ جانتی تھی یہ خبر حیدر تک ضرور جائے گی، لیکن اتنی جلدی پہنچ جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب لوگ؟ فاریہ بیگم نے ان چاروں کو حیدر کے ساتھ باہر کی جانب جاتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ امی پھپھو نے بلایا ہے، حناوے نے جھوٹ بولا۔ لیکن کیوں؟ فاریہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ وہ دراصل موسم کافی اچھا ہے نا آج، تو انہوں نے پکوڑے بنائے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، ہادی نے جواب دیا، جب حیدر ان کے یوں جھوٹ بولنے پر حیران رہ گیا تھا۔ فاریہ بیگم مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جائیں ہم؟ ان کے یوں دیکھنے پر حناوے نے پوچھا تھا تو انہوں نے ہولے سے سر ہلا دیا اور وہ چاروں لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا تم نے دنیا میں سبھی غلط کام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ حیدر ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ حناوے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جہاں ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اور تم لوگ کالج پڑھنے جاتی ہو یا آوارہ گردی کرنے؟ وہ اب ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ حیدر چائے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت افزائی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس ہو گیا، حناوے نے صفائی دی۔ کیا واقعی جان بوجھ کر نہیں کیا؟ وہ یونیفارم پہلے خالص پولیس افسر کے انداز میں تفتیش کر رہا تھا۔ حیدر بھائی وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے، اور اشارے بھی، آپ دیکھ لیں۔ منال نے کچھ کہنے کی جرات کی تھی۔ سب دکھ رہا ہے مجھے، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس کر دو حیدر، بچیوں کی جان لوگے اب کیا؟ رخسار پھپھو نے اس کے یوں ڈانٹنے پر اسے ٹوکا تھا۔ بچیاں؟ اما یہ بچیاں ہیں، اور یہ بچیوں کی کام ہے؟ سیٹھ شبیر پرچہ کٹوا چکا ہے، اور آپ انہیں بچیاں کہہ رہی ہیں، کمال ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ حناوے منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔
اس کے کٹے ہوئے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ صرف ہیزر کو سخت سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن ہیدر اور پھوپھو کی وجہ سے چپ تھی۔ وہ دونوں کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک ہیزر کی نظریں ہیدر پر پڑی، جو پکوڑے کھانے میں مصروف تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لطیفے سنا رہا ہوں میں، ہیزر نے جل کر ہیدر سے کہا، جو انہیں سمجھانے کے بجائے پرسکون بیٹھا تھا اور اوپر سے مسکرا رہا تھا۔ ہیزر اور ہیدر کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کم از کم بھولی والی نہیں ہیں، جنہیں کوئی یوں تنگ کر سکے، ہلکے سے حشر نشر کرنے والی ہیں، بلکہ یہ حشر نشر کرنے والی ہیں۔ ہیدر کی بات سن کر حناوی کا سر خون بڑھا تھا، اور میں پرسکون اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں سیٹھ شبیر جیسے لوگوں سے نمٹنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ہیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ہیزر کے تنے ہوئے کندھے ڈھیلے پڑے، اور میں انہیں ڈانٹ اس لیے نہیں رہا کہ وہ کام تم بخوبی پورا کر رہے ہو۔ اگر ڈانٹ ختم ہو گئی ہو تو آ جاؤ، چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہیدر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن واپس جانا ہے، تم چاروں خیال رکھنا، وہ لوگ کہیں بھی ملیں تو پہچاننا مت۔ اور تم مس حناوی رانا، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہاری ہر مصیبت سے بچانے کا، اس لیے آئندہ سوچ سمجھ کر کچھ کرنا، ورنہ نتیجہ رانا ہاؤس والے خود بھگتیں گے۔ وہ واضح دھمکی دیتا اپنی کیپ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کچھ دن پہلے ہی تو ہوائی فائرنگ کر کے حناوی کو کتے سے بچایا تھا، اور آج وہ مزید انسانی جانور کو پیچھے لگوا آئی تھی۔ کیا یار پھوپھو، شاویز اور یہ ہیزر، یہ دونوں کیا کھاتے ہیں جو ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہیں؟ اس کے جانے کے بعد ہیدر نے گرم ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، رخسار پھوپھو مسکرا دی۔ جی نہیں، شاویز بھائی زیادہ غصے والے ہیں، جبکہ ہیزر تو بہت کیئرنگ ہے۔ ہادی کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ حناوی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا، جو چینپ گئی تھی۔ آئندہ تم لوگ اکیلی نہیں کہیں جاؤ گی، کہیں بھی جانا ہو تو مجھے کہہ دینا، میں لے جاؤں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے کریم بخش ڈرائیور کی نوکری بھی رسک میں پڑی ہے۔ اگر شاویز کو پتہ چلا تو وہ انہیں نکلنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور یہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ ہیدر انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی سمجھ گئے۔ حناوی چہکی تھی، وہ ڈیٹ مٹی سے بنی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا وہ سب بھول بھال کر چائے اور پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ میرے مزاج میں خرسی وفائیں شامل ہیں، تیرے وجود میں بستا ہے جاں بجا کوفہ۔ وہ نک سک سب تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا، پرفیوم کا سپرے خود پر کرتے ہوئے۔ وہ خود کی شاندار شخصیت کو دیکھ رہا تھا، جس پر اسے بہت غرور تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے موبائل اٹھایا تو اسے واضح لفظوں میں بے وفا کہا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وفا کرنا اور وفادار کہلانا اسے ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں امن۔ جذبات سے بھرپور لفظ سکرین پر چمکے تھے۔ وہ کل سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اس پہ مر مٹی تھی، اور امن وہ اب کبھی توجہ دیتا تو کبھی اگنور کر دیتا۔ وہ خوبصورت تھی، اور خوبصورتی امن ملک کی کمزوری تھی۔ میں آ رہا ہوں تم سے ملنے، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ سچ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، تم ملنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ چلو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے صحیح ہوا تھا۔ مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میں خود پہنچ جاتی ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں امن نے ایک مشہور ریسٹورنٹ کا نام بتایا اور موبائل بند کر کے واپس رکھ دیا، اور پھر سٹی پر کوئی دھن گنگناتا آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سیٹھ صاحب، آپ ایک بار ریکارڈنگ ویڈیو غور سے دیکھ لیں۔ اس نے لڑکی نے وہ کانٹا جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے کی جانب گر گیا۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔